توبہ۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے امان کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، پس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر بدعہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور اہل ایمان کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا
اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی، اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی، اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین۔ پس ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں،
اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں۔ وہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو تم ہمارے لیے صرف 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ پس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا،
بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ منکر ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات، زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے رکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز گردنوں کو چھڑانے میں اور جو تاوان بھریں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی امداد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے۔ کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مومنوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہو کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ، وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا،
मगर वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से अल्लाह का वादा है बागों का कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। और वादा है सुथरे मकानों का हमेशगी के बागों में, और अल्लाह की रजामंदी जो सबसे बढ़कर है। यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी, मुनकिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उन पर कड़े बन जाओ, और उनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वो खुदा की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र की बात कही, और वो इस्लाम के बाद मुनकिर हो गए, और उन्होंने वो चाहा जो उन्हें हासिल ना हो सकी। और ये सिर्फ उसका बदला था कि उनको अल्लाह और रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। अगर वो तौबा करें तो उनके हक में बेहतर है, और अगर वो एराज करें तो खुदा उनको दर्दनाक अजाब देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जमीन में उनका ना कोई हिमायती होगा और ना मददगार। और उनमें वो भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अगर उसने हमको अपने फजल से अता किया तो हम जरूर सदका करेंगे और हम साले बनकर रहेंगे। फिर जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता किया तो वो बुखल करने लगे और बरगुश्ता होकर उन्होंने मुंह फेर लिया। बस अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक बिठा दिया उस दिन तक के लिए जबकि वो उससे मिलें, इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की, और इस सबब से कि वो झूठ बोलते रहे। क्या उन्हें खबर नहीं कि अल्लाह उनके राज और उनकी सरगोशी को जानता है, और अल्लाह तमाम छुपी हुई बातों को जानने वाला है। वो लोग जो तान करते हैं उन मोमिनों पर जो दिल खोल कर सदकात देते हैं और जो सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी से इन्फाक करते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तुम उनके लिए मुआफी की दरखास्त करो या ना करो। अगर तुम 70 मर्तबा उन्हें मुआफ करने की दरखास्त करोगे तो अल्लाह उनको मुआफ करने वाला नहीं। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और रसूल का इनकार किया, और अल्लाह नाफरमानों को राह नहीं दिखाता। पीछे रह जाने वाले अल्लाह के रसूल से पीछे बैठ रहने पर बहुत खुश हुए, और उनको गरा गुजरा कि वो अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करें। और उन्होंने कहा कि गर्मी में ना निकलो, कह दो कि दोज़ख की आग इससे ज्यादा गर्म है। काश उन्हें समझ होती। बस वो हंसें कम और रोएं ज्यादा उसके बदले में जो वो करते थे। बस अगर अल्लाह तुमको उनमें से किसी गुरोह की तरफ वापस लाए और वो तुमसे जिहाद के लिए निकलने की इजाजत मांगे तो कह देना कि तुम मेरे साथ कभी नहीं चलोगे और ना मेरे साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ोगे। तुमने पहली बार भी बैठ रहने को पसंद किया था, बस पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और उनमें से जो कोई मर जाए उस पर तुम कभी नमाज न पढ़ो और ना उसकी कब्र पर खड़े हो। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया और वो इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे। और उनके माल और उनकी औलाद तुमको ताज्जुब में न डालें। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि उनके जरिए से उनको दुनिया में अजाब दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो मुनकिर हों। और जब कोई सूरा उतरती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जिहाद करो तो उनके मकदूर वाले तुमसे रुखसत मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमको छोड़ दीजिए कि हम यहाँ ठहरने वालों के साथ रह जाएं। उन्होंने इसको पसंद किया कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर मोहर कर दी गई। बस वो कुछ नहीं समझते।
لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھ رہے۔ ان میں سے جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پس وہ نہیں جانتے۔ تم جب ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، کہہ دو کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ لوگ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، پس تم ان سے درگزر کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلے میں اس کے جو وہ کرتے رہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان لوگوں سے راضی ہونے والا نہیں۔ دیہات والے کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کی حدود سے بے خبر رہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش خود انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اللہ کے یہاں قرب کا اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مہاجرین وہ انصار میں جو لوگ سابق اور مقدم ہیں اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینے والوں میں بھی منافق ہیں، وہ نفاق پر جم گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس سے تم ان کو پاک کرو گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور تم ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کہو کہ عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، جو تمام کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کا حکم آنے تک ٹھہرا ہوا ہے، یا وہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ کمین گاہ فراہم کریں اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر پڑی ہے وہ اس لائق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈر پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، بجز اس کے کہ اس کے دل ہی ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں روا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا، اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو صاف صاف وہ چیزیں بتا نہ دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، بات اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مدینے والوں اور اطراف کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس اور تھکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ منکروں کو رنج پہنچانے والا اٹھاتے ہیں، اور جو چیز بھی وہ دشمن سے چھینتے ہیں، ان کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو چھوٹا یا بڑا خرچ انہوں نے کیا اور جو میدان انہوں نے طے کیے، وہ سب ان کے لیے لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا تاکہ وہ دین میں گہری سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ بھی پرہیز کرنے والے بنتے۔ اے ایمان والو، ان منکروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، پس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے بڑھا دی ان کی گندگی پر گندگی، اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔